رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شام اعلان فرمایا، کل میں اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور پھر درہ خیبر کو اٹھا کر آپ نے پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے اتنے خوبصورت کلام فرمایا۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھائیوں پر، مومنوں پر، مسلمانوں پر بہت رحم دل ہیں۔ خود نہ کھا کر غیروں کو کھلانا ان کی پہچان ہے، اور وہ اللہ کے دشمنوں پر بہت سخت ہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ کسی بھی صحابی کی زندگی پڑھیے اور کسی بھی اہل بیت کے امام اور بزرگ کی زندگی پڑھیے، وہ اپنوں پر بہت رحم ہیں، اللہ والوں پر بہت رحم دل ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور فرمایا ان کو جب بھی آپ دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے، ان کو ماننے، ان کو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیشانی کبھی سجدہ کے لیے جھک جایا کرے، اور دل کبھی رکوع کے لیے جھک جایا کرے، اور پیشانی کثرت سجدہ کی وجہ سے نشان لے لے، علامت لے لے۔ جب بندہ کثرت سے سجدہ کرتا ہے تو یہاں نشان پڑ جاتا ہے۔ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ میں جن کا مولا ہوں علی ان کے مولا ہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے جس سے ہر عامی مسلمان بھی آگاہ ہے، ان کو یاد ہے۔ مفہوم بھلے سمجھ نہ سکتے ہوں لیکن جملہ یاد ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مقدس کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ جمعہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر گفتگو ہوگی۔ حالانکہ جمعہ کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اعتبار سے آپ کی شخصیت پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکتی، مگر آپ ہی کے صدقے دعا کریں کہ انشاءاللہ ایسی گفتگو سامنے آ جائے جن سے ان کی جو شان ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی جو عظمت ہے، اس کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ درود پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں۔ اس سے پہلے تفصیل سے ہم نے باتیں کی ہے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، پھر سیدنا صدیق اکبر، لیکن علماء کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ان میں کئی صحابی بھی ہیں، حضرت حذیفہ ان میں شامل ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین نقطات بیان کیے ہیں، جو ہمارا مسلک ہے۔ انہوں نے کہا عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معمروں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نوعمروں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اور یہی ہم بیان بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خصوصیت اور بھی ہے کہ بیٹے تو آپ حضرت ابو طالب کے ہیں، مگر پرورش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پرورش آپ نے کی ہے، پروردہ وہ آپ کے ہیں، شروع دن سے تربیت آپ نے کی ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھے، اور جب اعلان نبوت کیا تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھے، جب بالکل آخری گھڑیاں چل رہی تھیں تب بھی وہ آپ کے ساتھ تھے، اور قبر میں اتارنے والوں میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان ہے، اور رب نے وہ شان آپ کو عطا کی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے حکم دیا کہ اسلام خدا کا دین ہے، اس حکمت عملی سے آپ پھیلائیے کہ اللہ کا دین پھیل جائے اور ظالموں اور جابروں کو وہ روش اختیار کرنے کی مہلت نہ ملے جو دیگر نبیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کی۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا آپ خاموشی کے ساتھ اپنے خاص لوگوں میں اور اپنے خاندان والوں میں تبلیغ کریں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، اپنے اقربا کو دعوت دی اور ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا۔ ابو لہب اور اس جیسے اواروں نے دین خدا کا انکار کر دیا اور مذاق اڑا کر چل دیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے امام سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حکم دیا، جبکہ آپ کی عمر 15 یا 16 سال کی تھی، کہا کہ ایک تزکو احتسام کے ساتھ شایان شان ایک دعوت کا اہتمام کرو۔ سارے اخراجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اور گھر خاندان کے چنندہ لوگ اس میں مدعو تھے اور لگ بھگ 40 لوگ تھے۔ جب پرتکلف کھانا ہو گیا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، کہا میں تم سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں دین حق کی دعوت دے رہا ہوں، تم اس دین کو قبول کرو تاکہ دنیا جہاں میں تمہیں سرفرازی اور سربلندی حاصل ہو۔ اور کون ہے جو اس کام میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر آن ہر پہلو پر وہ میری مدد کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بہترین صلہ دے؟ سب خاموش تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے، کہا گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، گو میں عمر میں چھوٹا ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، مگر یا رسول اللہ ہر حال میں ہر اعتبار سے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جو 40 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی کھڑا ہو، آپ نے فرمایا تم تو ساتھ میں ہو، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے اعلان کیا کوئی ہے جو اللہ کے لیے میرا ساتھ دے؟ خاموشی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اس کام میں جو اللہ عز و جل آپ کو لے کر بھیجا ہے میں آپ کا ساتھ ہوں۔ مگر خاموشی تھی۔ مولا علی کھڑے ہوئے، کہا گو میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، بیمار بھی رہتا ہوں، ٹانگیں بھی کمزور ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، آپ تو ساتھ میں ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ ہے کوئی خاندان کا جو میری اس شرط پر ساتھ دے کہ وہ خدا کے دین کے معاملے میں میرا مددگار ثابت ہوگا؟ خاموشی تھی۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے، کہنے لگے گو میں چھوٹا سا بچہ ہوں، بیمار رہتا ہوں، ٹانگیں کمزور ہے، مگر یا رسول اللہ اللہ کے دین کے لیے میں حاضر ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری مدد فرمائے تو میرے ساتھ ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس نو عمری میں جو اعلان کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، نہ اکیلا آپ کے ساتھ ہیں، پورا خاندان آپ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ہر فرد آپ کے ساتھ ہیں، اور کربلا میں حسنین بھی آپ کے ساتھ ہیں، علی اکبر بھی ساتھ ہیں، اور علی اصغر کی قربانی دنیا کو یاد ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو ساتھ ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا دین حق کے لیے سب کے سب مکہ چھوڑ دو۔ دھیرے 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 صحابہ مدینہ پہنچ گئے۔ صرف 3 شخصیتیں تھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات قصد فرمایا کہ آج مجھے نکلنا ہے،
دوپہر کو صدیق اکبر کے گھر گئے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، آج رات نکلنا ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہتے ہیں علی یہ میرا بستر ہے، اس پہ آج رات تم آرام کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ فدا ہوں آپ پر، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ معلوم تھا کہ اس بستر نہیں ہے، یہ قتل گاہ ہے، یہ مقتل ہے، آج یہاں سونا اپنی قربانی پیش کرنا ہے۔ مگر قربان جائیں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عقیدت اور الفت پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کیا، ہچکچاہٹ نہیں آئی، کہا یا رسول اللہ جو حکم ہو زہے نصیب۔ اور رات بھر کفار مکہ اس انتظار میں تھے کہ صبح سویرے عبداللہ کے بیٹے مکہ کے در یتیم بستر سے اٹھیں گے اور نبوت کا چراغ گل کر دیں گے۔ مگر جب وہ بستر سے اٹھے تو ابو طالب کے بیٹے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، اور وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اپنائی اور اللہ عز و جل نے ایسا خفیہ تدبیر فرمایا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے کہ جس کو قتل کرنے کے لیے ہم رات بھر یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے تو کوئی اور نکل رہا ہے۔ پوچھنے لگے وہ کہاں ہے تمہارے صاحب؟ کہا مجھے کیا پتا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا بستر پہ سوئے رہنا، سو میں سو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی جو امانتیں میرے پاس ہیں، جو لوگوں کے پیسے روپے ہمارے پاس ہیں، تم ان سب کو پہنچا دینا اور پھر دھیرے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جانا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور چند دن کے اندر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی پہنچ گئے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو اور مہاجرین کو قریب لانے کے لیے آپ نے بھائی چارہ قائم کیا، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی ہو۔ مگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم چھٹ گئے۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کہا علی گھبرانے کی بات نہیں، دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ دنیا آخرت میں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور پھر غزوات کا دور شروع ہوتا ہے، اسلام کی بقا کا دور شروع ہوتا ہے۔ اسلام نے 13 سال سے زیادہ صرف اور صرف صبر، استقامت، استقلال اور دفاع، کہیں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، یہاں تک کہ اینٹ کے جواب پتھر سے دینا نہ پڑے، تو میں کی نوبت نہ آئے، طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے، ہجرت کر لی، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے۔ لیکن ظالموں نے، جابروں نے، دشمنوں نے جب دینہ دوبر کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلا معرکہ بدر کا تھا۔ بدر کی لڑائی میں جو عرب کا دستور تھا، کافروں نے مطالبہ کیا کہ بھیجو تم اپنے جوانوں کو۔ 3 انصاری صحابی اللہ کے راہ میں سر کٹانے کے لیے جابروں کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے نام نسب پوچھے، خاندان پوچھا، کہا تم ہمارے برابری اور جوڑ کے نہیں ہو، ہم کو تو قریشی چاہیے، اپنی برادری کے لوگ چاہیے، اے محمد تم ہمارے جوڑ کے بھیجو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا، علی تم جاؤ، حمزہ تم جاؤ، عبیدہ تم جاؤ۔ یہ عبیدہ بھی اہل بیت سے ہیں، حمزہ بھی اہل بیت سے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو اہل بیت کے امام اور سرخیل ہیں۔ یہ تینوں میدان میں ہیں، ادھر سے شیبہ ہے، ولید ہے، اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیتے ہیں، حضرت حمزہ اپنے مد مقابل کا کام تمام کرتے ہیں، اور عبیدہ اپنے ساتھی سے لڑتے ہوئے زخمی ہو کر گر پڑتے ہیں۔
दोनों हज़रत हमज़ा और हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम हज़रत उबैदा के मद्दे मुकाबिल से लड़ते हैं और उसको भी फिन्नार करते हैं, और अबू उबैदा को उठाकर बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना में ले आते हैं। अबू उबैदा का पहला जुमला था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं शर्फ शहादत से सरफराज ना हो सका कि मैदान जंग में मेरी जान नहीं गई? कहा नहीं, तुम शहीद हो, तुम शहीद हो। और फिर आपने उनकी तसल्ली दी और यहाँ तक कि फिर वो अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। ये अहले बैत के पहले शहीद हैं और बदर के पहले शहीद हैं। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के भी चचाजाद भाई हैं उबैदा। और जंग उहुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दिया था हज़रत मुसअब इब्न उमैर को। ये जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, बड़े बाप के बेटे थे, आन बान शान से रहते थे। इस्लाम की लज्जत दिल में क्या आई, उन्होंने पूरी दुनिया को तर्क कर दिया, फ़कीरी इख्तियार कर ली। वो टाट का कपड़ा पहन लिया करते थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब को देखा और उनके उस जाओ जलाल को देखा जो इस्लाम से पहले था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंख से आंसू आ गई कि अल्लाह मुसअब को अपना कुर्ब अता कर। इनका वो जाओ जलाल था, लेकिन वो तेरी मोहब्बत में, तेरे रसूल की मोहब्बत में सब तर्क कर दिया। मुसअब इब्न उमैर को उहुद में अल्लाह ने झंडा अता फरमाया, और उहुद की जो रंग थी वो बहुत सख्त थी। हजरत मुसअब जब तक वो झंडे की हिफाजत कर सकते थे, अलम की हिफाजत कर सकते थे, सो किया। बिलाखिर शहीद हो गए। झंडा गिरने वाला था कि अल्लाह के शेर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम आगे बढ़े और उस झंडे को थामा। मुअर्रिखीन कहते हैं कि उस झंडे पर पैदर पर, उस साहिब झंडे पर यानी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर पैदर पर हमला हो रहा था, मगर आप उस दिफा भी कर रहे थे और इस्लामी झंडे को ज़मीन पे गिरने भी नहीं दिया। यहाँ तक कि 10 मुशरिक झंडा पकड़े काफिरों के और वो सब के सब मारे गए। एक काफिर था जो हजरत अली के मुकाबले में आया, उसका नाम था अबू सआद बिन तलहा। उसने ज़बरदस्त हमला किया मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर। आपने झंडे को संभालते हुए उसका जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि वो तिलमिला उठा और ज़मीन पे गिरा। आप चाहते थे कि उसको कत्ल कर दें, इत्तेफाकन उसका कपड़ा हट गया और वो बरहना हो गया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उसकी बेकसी और बेबसी पर रहम आ गया। आपने उसको छोड़ दिया। कहा ऐसा शख्स जो बेबस हो जाए और मजबूर हो जाए, अली की तलवार उस पर नहीं उड़ती। अली तो लड़ता है बहादुरों से। ये अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। और खैबर की जंग मशहूर ज़माना जंग है। यही वो जंग है जिसके बारे में अल्लाह ने फतह की खुशखबरी दी थी। सुलह हुदैबिया के बाद जब आप लौट रहे थे, वो एक गुना शिकस्त जैसी थी, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरह फतह नाजिल की और फरमाया, या रसूलल्लाह, हमने आपके लिए फतूहात के दरवाजे खोल दिए और आपने खैबर को भी फतह कर लिया और शाहाने ज़माना को खतूत भी लिखे कि इस्लाम कबूल करो, शाहाने शान की ज़िंदगी गुजारो, और अगर ऐसा नहीं करते तो इस्लाम के घोड़े रोन डालेंगे। इस्लाम के फतूहात के दरवाजे फतेह मक्का के ना सुलह हुदैबिया के बाद शुरू हो गया। खैबर में पहुँचे, कई दिन की घमासान की रन चली, मगर कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आ रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शाम ऐलान फरमाया, कल मैं उस शख्स को झंडा अता करूँगा जिसको अल्लाह महबूब रखता है, अल्लाह के रसूल महबूब रखते हैं, और वो भी अल्लाह को महबूब रखता है और अल्लाह के नबी को महबूब रखता है, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके जरिए फतह अता फरमाएगा। कोई साहबी ऐसे नहीं थे जो इस चीज़ की तमन्ना ना रखते हों कि कल झंडा मुझे अता कर दिया जाए, क्योंकि ये जो कामयाबी है वो कुव्वत बाजू पर नहीं है, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और बशारत का सदका होगा। दुआ और बशारत का सदका होगा। जब सुबह हुई तो देखा कतार दर कतार
सब सहाबा इंतज़ार में खड़े हैं कि बारगाह नबवी अलैहि तहियतो सलाम से किसके लिए फरमान जारी होता है। फरमाया अली कहाँ है, और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मजलिस में मौजूद नहीं थे, आँख में तकलीफ थी, अब आराम फरमा रहे थे। कहा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली तो तकलीफ में है, आशुब चश्म है, कहा बुलाया जाए। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम हाजिर हुए। आपने अपने लुहाब दहन लिया और आंखों में मल दिया और फरमाया अली जाओ, अल्लाह तुमको फतह दे। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खैबर के दुश्मनों को सफ़े हस्ती से मिटा दूं? कहा नहीं, तुम उनको अल्लाह के दीन की दावत दो। अगर वो दीन की दावत को कबूल कर लेते हैं, तुम्हारी कोशिश से कोई एक आदमी दीन हक को कबूल कर लेता है तो ये तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। फिर जो तुम्हारे मुकाबले में आए तुम उसको फिन्नार करो और किला को फतह करो। फतह की खुशखबरी भी दे रहे हैं, जंग के आदाब भी बता रहे हैं और हुदूद से गुजरने से बात भी रख रहे हैं। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम आगे बढ़े और घमासान की रन हुई और फिर दुर्रा खैबर को उठाकर आपने फेंक दिया। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। शाह मर्दां मर्दों के बादशाह, शेर यज़दां अल्लाह के शेर, कुव्वत परवरदिगार, और ये अली जो हैं ये अल्लाह की कुव्वत हैं, शेर खुदा अल्लाह की कुव्वत हैं। ला फता इल्ला अली, आप जैसा कोई जवान नहीं, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं जिस दुर्रे को मैंने उखाड़ फेंका था, बाद में 7 लोगों ने कोशिश की और उसको हिला ना सके, मगर ये जो मैंने की ये अली की ताकत नहीं, खुदा की दी हुई बख्शिश थी, खुदा की दी हुई बख्शिश थी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कहा सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मरातिब, शान, मर्तबा, अज़मत की बात करते हो। उनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बहुत से खुसूसियात दिए हैं जिसकी कोई बराबरी नहीं। 3 खुसूसियत ऐसी है, अगर उनमें से कोई एक मुझे मिल जाती तो मैं दुनिया तमाम की सारी चीज़ों से उसे महबूब रखता। कौन कह रहे हैं? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उमर फारूक कौन थे? कल बातें गुजरी। वो हजरात शिरो शकर थे, ऐसी मोहब्बतें थीं जहां कोई सोच नहीं सकता कि उनमें से किसी के दिल में किसी के लिए मलाल हो। लेकिन बदकिस्मती से दिन गुजरते गए, सदियां गुजरती गईं और हमने उन लोगों को ऐसा पेश करना शुरू कर दिया जैसे वो हजरात दुनिया के लिए लड़ते हो। अल्लाह बचाए ऐसे फितनों से, अल्लाह बचाए ऐसी सोच से। मौलाना सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 ऐसी खुसूसियात अता की जिनमें से कोई एक अगर मुझे मिल जाती तो मैं सारी दुनिया से ज़्यादा उसे महबूब रखता। पूछा गया ए अमीरुल मोमिनीन वो 3 चीज़ें कहाँ हैं? फरमाया फातिमा से निकाह। हर कुर्दो कलां चाहता था सैयदा फातिमा की सीरत देखकर, खुदाए अज़्ज़ा व जल से मोहब्बत देखकर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल देखकर कि वो उनकी अहलिया बन जाएं। बहुत से जी असर लोगों ने निकाह का पैगाम दिया था, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को ज़ौजा होने का शरफ दिया अली के लिए। ये बहुत बड़ी शरफ की बात थी। और मस्जिद में अली को भी रोका, फातिमा को भी रोका, और जो चीज़ें मस्जिद में हमारे लिए हलाल नहीं वो अली व फातिमा के लिए हलाल हैं।
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کمرے میں رہتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے بالکل لگا ہوا کمرہ تھا، اور مسجد ہی راستہ تھا جب وہ باہر آتے تھے۔ سرکار نے ایک موقع پر فرمایا تھا ہر دروازے بند کر دو مسجد سے سوائے علی کے۔ اور تیسری بات فرمایا خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کو عطا کیا اور فرمایا یہ اس شخص کا حق ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، رسول ان سے محبت کرتے ہیں، وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ آج کے دن جھنڈا ہمیں مل جائے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کمالات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، آپ نے ان کو قاضی اور جج بنا کر یمن بھیجا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو عمر ہوں، زیادہ تجربہ نہیں رکھتا ہوں، اور وہاں بڑے بڑے مقدمات آئیں گے، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو دعا کی، اے اللہ علی کی زبان کو راستی عطا فرما، سچائی عطا فرما، اور علی کے دل کو ثابت کر دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فیصلہ کرنے والوں کے باپ ہیں، ابو القاضی ہیں، اور آپ کے جو قضایا ہے، یعنی جتنے بھی معاملات آپ کے سامنے آتے تھے، آپ کے فیصلے کے برابر کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ صحابہ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں جب کوئی پیچیدہ مسئلہ آتا تھا، اس کا فیصلہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ مجھے اس مجلس میں سے ڈر لگتا ہے جس میں علی موجود نہ ہو۔ یہ اللہ عز و جل نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم قضا عطا فرمایا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رحم دل تھے۔ وہ بتایا میں نے کہ وہ دشمن جو میدان جنگ میں گر گیا، اس کی بے بسی دیکھ کر آپ نے چھوڑ دی۔ جنگ کے وقت میں وہ جو آپ کا مخالف ہے اس پر بھی آپ ترس کھاتے تھے، اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جنگ جمل میں دو اپنوں کے درمیان جنگ تھی، وہ جنگ کی قیادت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی تھی، اور اس در سے شامل حضرت طلحہ اور زبیر تھے۔ یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان علماء پر جنہوں نے ہمارے عقائد کی رہنمائی کی ہے۔ ان میں مجدد الفسانی ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اور دنیا تمام کے علماء ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو معاملات ہوئے اس پہ آپ بات نہ کرو، اس پہ آپ کلام نہ کرو، کیونکہ آپ پھسل جاؤ گے۔ یہاں تو لوگ گالیاں دے دیتے ہیں، مگر سیدہ عائشہ کو کیا کہو گے؟ کیونکہ حضرت عائشہ حضرت علی کے مخالف میں ہیں۔ اگر آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کہا اور ان کو برا بھلا کہا تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توصیف میں اللہ کی کتاب بولتی ہے، اور عشرہ مبشرہ میں طلحہ اور زبیر ہیں، اور اگر ان پہ انگلی اٹھاؤ گے تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے، دین کا تقاضا یہ ہے، بڑوں کے معاملے میں خاموش رہو، بڑوں کے معاملے میں خاموش رہو۔ حکمت اللہ جانتا ہے۔ جنگ جمل میں حضرت زبیر کو حضرت علی کے لشکریوں میں سے ایک لشکری نے شہید کر دیا دھوکے سے، جب آپ نماز میں تھے۔ عین جنگ کے وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت زبیر کو یاد دلائی، زبیر یاد ہے فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ تم ناحق علی سے لڑو گے۔ کہتے زبیر حق کا بکا رہ گئے، فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، اس کا رخ پھیرا اور میدان سے نکل گئے۔ ادھر ایک ظالم جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لشکر میں تھا،
وہ ان کا پیچھا کیا، وہ ایک مقام میں جا کر ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے لگے، اس بدبخت نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور وہ تلوار لے کر اور آپ کے مقدس سر لے کر وہ بارگاہ علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ حاضر آیا۔ کوئی دنیا کا دوسرا سیاستداں ہوتا شاباشی دیتا یا کم از کم خاموشی اختیار کرتا، مگر وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں اور دنیا تمام کے امام ہیں۔ وہ جیسے ہی دیکھا آپ نے تو کہا کہ ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دو، وہ قاتل کا نام جرموز تھا، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حواری تھے، کتنے موقع ایسے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مشکلات ہوتے تھے اور یہ زبیر ابن عوام اس کو دور کرتے تھے، اور بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیا کرتے تھے، اور تو ظالم نے ان کو شہید کر دیا۔ اور پھر ان کی تلوار بار بار ہاتھ میں لے کے آپ الٹتے رہے اور گھنٹوں روتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں ان قاتلوں میں نہیں ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حق کے امام ہیں، سچ کے امام ہیں۔ میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جن کا دوست، اے اللہ میں جن کا دوست ہوں علی بھی ان کے دوست ہیں۔